کرو اللہ رب العالمین کرک ایمانش دولت عطا پانچ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راویش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھے کہ مختمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت دین اسلام کو ایکسپٹ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی دولت عطا کی. اس سے پہلے ہمیں ستایا جاتا تھا, ہمیں تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, ہر وقت ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. لیکن جب فاروق اعظم نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا, دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد کسی کی جرت نہیں تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی, کسی کی ویلیو نہیں تھی, کسی کی مجال نہیں تھی جو کسی صحابی کو, جو کسی دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے والوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا. کسی کی مجال نہیں تھی. جس گلی سے فاروق اعظم گزرتے تھے مکہ کے لوگ, مشرکین مکہ کے مشرک گھبراتے تھے, غمزدہ ہوتے تھے اس گلی میں جانے کے لیے, اس راستے سے گزرنے کے لیے جس راستے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتے تھے. صرف اتنا ہی نہیں میرے ایمانی بھائیوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنے جلال القدر صحابی رسول ہے. جب اسلام کو ایکسپٹ کیا, اس دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جب ان کی حکومت آئی, خلافت کے منصب پر جب ان کو فائز کیا گیا, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جنہوں نے عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, فرمایا کہ لو کان عمر لا نبی بعدی نبی لکان عمر, فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اگر میرے بعد کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے جس کو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا, میرے بعد اگر کوئی رسول آتا وہ فاروق اعظم ہوتا. میرے ایمانی بھائیوں, اتنا ہی نہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد جب یعنی کہ سوچتے تھے, جب چاہتے تھے, دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی, یہ تمنا ہوتی تھی کہ اسلام, دین اسلام شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام اس طرح تھا, یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا, قرآن نازل ہوتا تھا. اس حاجی لوگ جانتے ہیں جب طواف کیا جاتا ہے, طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے, یہ ہمارے جد امجد کا یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ یہ قیام پذیر ہوتے تھے, یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ 2 رکعت نماز اگر ادا کی جاتی تو فاروق اعظم کی یہ رائے تھی, فاروق اعظم کا یہ مشورہ تھا. اللہ رب العالمین نے تب تک روح الامین جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کا نزول ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو جائے نماز کا یعنی کہ جائے نماز کہا گیا. یہاں پہ 2 رکعت نماز کو پڑھا جائے, یہ عمر کا سوچنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, رب کا فیصلہ ہے. تو اتنا ہی نہیں میرے ایمانی بھائیوں, پھر آگے چلتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, ابو ہریرہ بھی راوی ہے, عبداللہ بن مسعود بھی راوی ہے, حضرت انس بھی راوی ہے, حضرت جابر بھی راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, بہت سارے صحابی راوی ہے. فرمایا جب ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی, طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وقار تھا, یہ ہمت اور جرت تھی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مسجد الحرام میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, یہ تو ظالم ہے, یہ تو جابر ہے, یہ تو یعنی کہ بتوں کے پجاری ہیں, یہ تو چاند کو پوجنے والے ہیں, سورج کو پوجنے والے ہیں, یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نماز مسجد الحرام میں ادا کریں گے. جب نماز ادا کرنے کے لیے گئے, اس سے چند دن پہلے رسول اللہ
کیا جب صف کو بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان میں کھڑے ہوئے. کھڑا ہونے کے بعد ایک طرف سے دائیں طرف سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بائیں طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں پھر ایسے ہی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح صحابہ حفاظت کرتے ہیں. جب مکہ کے لوگوں نے صحابہ کے اس جوش اور جذبات کو دیکھا وہ پریشان ہو گئے. مشرکین مکہ پریشان ہو گئے. مشرکین مکہ جب پریشان ہو گئے آپس میں مشورہ کرنے لگے, آپس میں سازشیں کرنے لگے, کہنے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ سپاہی ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش تو کر سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر, ان کی شان پر, ان کے جسم اثر پر کبھی بھی یعنی کہ آنچ آنے نہیں دیں گے. بلکہ صحابہ نے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا, اپنی عزتوں کو قربان کیا, اپنی عورتوں کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے, صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, صحابہ نے بھی ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے دیے, بھوکے رہے, صحابہ بھی بھوکے رہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی صحابہ نے کیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو سوچتے تھے, جو دل میں خواہش ہوتی تھی, اس خواہش کو اللہ رب العالمین یعنی کہ وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ رب کا فیصلہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خواہش, رب کا حکم, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی کہ مشورے اور ان کی رائے وہ رب کے احکام ہیں. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مائیں بہنیں یہ ایسے ہی چل رہی ہے, ان کے چہرے پر, ان کے بدن پر نظر پڑتی ہے, یہ اچھا نہیں لگتا ہے. اگر رب کی طرف سے کوئی حکم آتا ان کے اوپر یعنی کہ کوئی حکم آ جاتا تاکہ یہ اپنے چہرے کو, اپنے بدن کو غیر محرم کے سامنے چھپاتی, تو فاروق اعظم نے جو یہ جملے کہے اسی وقت قرآن نازل ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, پردے کا حکم نازل ہوا. اسی لیے میرے ایمانی بھائیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی رسول نہیں ہے, یہ جلال القدر صحابی ہے. یہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے, جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے. یہ وہ صحابی ہے فاروق اعظم جن کو احد پہاڑ کے اوپر جس وقت احد پہاڑ ہلنے لگا, فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد پہاڑ آپ کیوں ہل رہے ہیں, اسکت رک جا, رک جا, آپ کیوں ہل رہے ہیں. فلیس علیک نبی وصدیق وشہیدان, آپ رک جائیے, آپ کے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا. اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کا پرچم بلند ہو گیا, اسلام غالب آ گیا, اسلام پھلتا اور پھولتا چلا گیا. اسی لیے میرے ایمانی بھائیوں آج کچھ لوگ ایسے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, رات کو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ پہ نظر پڑی, آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو صحابہ کے متعلق غلط زبان درازی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے متعلق کتوں کی طرح, درندوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں, جوانوں اگر کوئی وقت کا ولی ہوگا, اگر کوئی وقت کا کتب ہوگا, اگر کسی کی خانقاہ چلتی ہوگی, کوئی صبح شام 24 گھنٹے سجدے میں رہتا ہوگا لیکن صحابہ کے متعلق اس کو بغض ہوگا, صحابہ کے بارے میں بدگمانی ہوگی, اس کے
زندیق ہے، وہ وقت کا ولی نہیں، وہ وقت کا خبیث مردود ہے، وہ وقت کا ولی نہیں، وہ وقت کا ابو جہل ہے، وہ وقت کا ولی نہیں، وہ وقت کا قارون ہے۔ اسی لیے میرے ایمانی بھائیوں، اپنے آپ کو بچانا۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے میرے ایمانی بھائیوں۔ جب جنگ بدر میں جب کامیابی حاصل ہوئی، 70 مکہ کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو گرفتار کیا گیا، جب ان کو یعنی کہ چھوڑنے کی باری آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ پوچھا گیا۔ سبوں نے اپنے اپنے رائے دی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی، آپ ان کو جس کا جو رشتہ دار ہے آپ اس کو اپنے رشتہ دار کے حوالے کیجئے۔ کہا کہ اگر میرا چچا ہے آپ میرے حوالے کیجئے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا اور جہنم رسید کر دوں گا۔ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو تسلیم نہیں کیا، تو جب ان کو یعنی کہ چھوڑا گیا تو میرے ایمانی بھائیوں، چھوڑنے کے بعد رب کا قرآن نازل ہوا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فاروق اعظم کی سوچ تھی وہ صحیح تھی، وہ درست تھی۔ ان ملعونوں کا، ان زندیقوں کا خون زمین پہ گرنا صحیح تھا۔ فاروق اعظم کی رائے، فاروق اعظم کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ آپ نے ان کے مشورے کو رد نہیں کرنا تھا۔ چلو خیر، اب اگر آپ نے کیا، لیکن یہ یاد رکھنا آگے احد کے وقت آپ کو 70 کی قربانی دینی پڑے گی۔ اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہوں گے، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے اور اس بات کا علم رکھتے ہوں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب یعنی کہ جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، میرے ایمانی بھائیوں، یہ اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، اگر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی تائید کی ہوتی تو احد میں یہ 70 یعنی کہ ان کی قربانی آپ کو دینی نہیں پڑتی، یہ شہید نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب عبداللہ بن ابی ملعون کذاب، جنہوں نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان الزام لگایا تھا، جب اس کا انتقال ہوا، جنازے کے لیے اس نے وصیت کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنازہ پڑھائیں گے، تو جب عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ پکا صحابی رسول تھا، وہ پکا عاشقان رسول تھا، وہ پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار تھا، وہ پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا، اللہ رب العالمین کا بندہ تھا، دین اسلام کو ماننے والا تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت گزارش کی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہا کہ اس ملعون کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، چونکہ اس نے اما جان کو یعنی کہ الزام لگایا ہے، جس نے رسول خدا کو پریشان کیا، جس نے یعنی کہ دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے والوں کو پریشان کیا، صحابہ کو پریشان کیا، آپ کو پریشان کیا، یہ وقت کا منافق تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بھی نہیں مانا، تب تک قرآن نازل ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں آیتیں بھی بیان کرتا، ترجمہ بھی بیان کرتا، لیکن وقت نہیں ہوتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حکم کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے میرے ایمانی بھائیوں، یہ شان صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو سوچتے تھے، جو دل میں خواہش ہوتی تھی وہ رب کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کے مشن کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز گزشتہ جمعہ صرف شہادت کے اوپر ہی روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد قدر شیخ معاونت کرمس اللہ رب العالمین یہ مقصد